الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت امام الانبیاء حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی شاندار اور فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر میں آپ کے سامنے اپنی چند معروضات اور گزارشات کو رکھتا رہا. اب ان گزارشات اور معروضات کو ایک اور انداز میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا وقت آ چکا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت عبادت کا مہینہ تھا، بندگی کا مہینہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مہینہ تھا، اس کے قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ تھا، اس کی بارگاہ میں آ کے ذکر الہی کرنے کا، اس سے دعائیں مانگنے کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی بارگاہ میں آ کر تقویٰ کے حصول کے لیے روزوں کو رکھنے کا مہینہ تھا. روزہ اپنی ظاہری شکل کے اندر چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے اور جائز اور حلال رشتے سے کنارہ کشی کا نام تھا حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو فائدہ ہونے والا تھا اگر اس فائدے کو ملحوظ احاطہ رکھا جائے تو روزہ بہت بڑی چیز کا نام تھا. حضرات گرامی قدر کھانے سے عارضی طور پہ اس لیے بچ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور پینے سے عارضی طور پہ اس لیے پرہیز کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی شریک زندگی سے وقتی طور پہ اس لیے کنارہ کشی کو اختیار کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر ایک حس پیدا ہوتی ہے، اور وہ حس جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی حس ہوتی ہے، اس کے سامنے جھکنے کی حس ہوتی ہے، اس کے سامنے سبمٹ کرنے کی حس ہوتی ہے. اور انسان اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بنیادی طور پر طے کر لیتا ہے کہ جس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر روٹی کو چھوڑا، بوٹی کو چھوڑا، جس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر دودھ کو چھوڑا، غذا کو چھوڑا، حلال مشروبات کو چھوڑا، جس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر ہم نے بیوی کے ساتھ شریک زندگی کے ساتھ حلال تعلق سے عارضی طور پہ کنارہ کشی کو اختیار کیا، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان کے اندر ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا وہ پروردگار عالم ہمارا رب نہیں ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے جو دائمی طور پہ ہمارے اوپر حرام ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
امور کے حوالے سے دو باتوں کو ہماری طرف منتقل فرما دیا. ایک وہ اوامر ہیں جن کو بجا لانے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ایک وہ نواہی ہیں جن سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق بنا دیا، حجت بنا دیا، دلیل بنا دیا، اسوہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا، دستور بنا دیا، منشور بنا دیا، ضابطہ حیات بنا دیا، مثال بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا. پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اسے پکڑ لیا کرو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو. چنانچہ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی کلام حمید میں بیان فرما دیا. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ ہمارے لیے طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں اور ہمارے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ ہمیں ان بوجھوں اور توقوں سے بھی نجات دلوانے والے ہیں جن بوجھوں اور توقوں نے ہماری زندگی کو کچل کے رکھ دیا ہے. حضرات گرامی قدر چنانچہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نواہی کے ساتھ بھی بچنے کی ضرورت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس کا حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے پکڑ لیا کرو، جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں انہی دو اوامر کا ذکر مختلف انداز کے اندر مختلف مقامات کے اوپر فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات کو بھی مانا کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانا کرو، اور ان کے ساتھ ساتھ صاحب علم اور صاحب امر جو تمہارے اندر سے موجود ہیں ان کی بھی بات کو مانا کرو. حضرات گرامی قدر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے صاحب امر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے صاحب علم کی بات کا، جہاں پر تک تعلق ہے صاحب حکم کی بات کا، تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اگر تمہارا ان کی کسی بات سے تنازع ہو جائے یا ان کی کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ایسے عالم میں پھر عالم کی بات جو ہے اس کے اوپر کویشچن کو اٹھایا جا سکتا ہے. ایسے عالم کے اندر حاکم وقت کی بات کے اوپر سوال کو اٹھایا جا سکتا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کتنا بھی ذہین و فتین کیوں نہ ہو، کتنا بھی نکتہ بھی نکتہ دان اور صاحب عقل و دانش اور صاحب فہم و فراست کیوں نہ ہو، اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس کے نسیان ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھول چوک کے امکانات موجود ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں لا یضل ربی ولا ینسا. پروردگار عالم نہ کبھی بھولے ہیں، نہ کبھی پروردگار عالم کبھی گمراہ ہوئے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو اما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی اور اپنی ہوا کے تابع ہی نہیں تھے، اپنی خواہش سے بہت کوسوں دور تھے. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. وہ تو وہ بات کہا کرتے تھے جو پروردگار عالم آپ کے اوپر وحی کیا کرتا تھا. وہ تو وہ بات کیا کرتے تھے جو پروردگار عالم آپ کے اوپر انسپائر کیا کرتا تھا. آپ ڈیوائن انسپائریشن کے تابع ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی غلطی سے پاک تھے، ہر قسم کی خطا سے پاک تھے، ہر قسم کی صحف سے پاک تھے، ٹھوکر سے پاک تھے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کاملہ حاصل تھی. اگر کہیں کوئی اجتہاد کے اندر صحف کے معمولی سے امکانات بھی پیدا ہوئے تو مالک کائنات نے فوراً سے پہلے اصلاح فرما دی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے. اپنی بیوی کی بات کو ماننا آپ کے لیے درست نہیں ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اجتہادات کو
اپنی تائید کی اور اپنی حفاظت کی چھتری عطا فرما دی اور اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا ابلاغ کیجئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ حق کے رسالت جو ہے اس کے حوالے سے جو ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو نبھانے کے لیے بات از حد ضروری ہے کہ آپ اس تمام چیز کا ابلاغ کرے جو پروردگار عالم آپ کے اوپر نازل فرما رہے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، دنیا کا کوئی انسان آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان آپ کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ کیوں نہیں پا سکتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اظہار دین کے لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باقی ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر بھی حجت اور دلیل ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ آئین ہے، آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ قانون ہے، آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ دستور ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے اس بیماری کا تعلق مذہبی عقیدت کے ساتھ تھا، پہلے اس بیماری کا تعلق روحانی تعلقات کے ساتھ تھا، لیکن اب یہ بیماری سیاسی تعلقات کے اندر بھی در آئی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ہر سیاستدان کا پیروکار، ہر سیاسی لیڈر کا پیروکار اپنے لیڈر کو اس مقام کے اوپر فائز کر چکا ہے کہ وہ اس کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اگر اس عہد میں نبوت ہوتی تو فلاں شخص کے لیے ہوتی، اس عہد میں نبی ہوتا تو فلاں شخص ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اس قسم کی لاف زنی، اس قسم کی یاوہ گوئی کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک وہ الفاظ بھی یاد آتے ہیں جو عیدی صاحب کی رحلت کے بعد لوگوں نے بکواسیات کی تھیں۔ کئی لوگوں نے کہا عیدی کے اللہ کے ساتھ ملاقات کے اوپر معاذ اللہ اللہ بھی شرمندہ ہوگا کہ عیدی صاحب وہ کام کر کے آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو پروردگار عالم بھی نہیں کر سکے۔ حضرات گرامی قدر، تو ان لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے قوم کو کیا دیا ہے؟ کسی نے سود دیا، کسی نے بے حیائی دی، کسی نے ناچ گانے دیے، کسی نے گل گپاڑا دیا، کسی نے اچھل کود دی، کسی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، کسی نے تاجروں کو گمراہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ان سیاستدانوں نے کبھی اللہ کے دین کے بارے میں غور و فکر کیا؟ کیا ان سیاستدانوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پر عمل کیا؟ چنانچہ میں کسی ایک پرٹیکولر سیاستدان کی بات نہیں کرتا، میں طبقہ سیاست سے تعلق رکھنے والے جملہ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ بھی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آپ منبر مبارک کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک اور منبر مقدس کے اوپر اس شخص کو گوارا نہیں کرتے جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو، آپ اس شخص کو برداشت نہیں کرتے جس کی شلوار ٹہنوں سے نیچے ہو، آپ اس شخص کو برداشت نہیں کرتے جو گالی بکنے والا ہو، آپ منبر مبارک کے اوپر اس شخص کو گوارا نہیں کرتے جو کسی عاشق اور معشوقی کے کام کے اندر ملوث ہو، آپ اس شخص کو گوارا نہیں کرتے جو حرام کاری کا ارتکاب کرنے والا ہو، آپ اس شخص کو برداشت نہیں کرتے جو زنا کاری اور اس کے مقدمات کے اندر ملوث ہو۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ اس سے بھی اگلی بات کروں گا، اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ منبر مبارک یا مصلی مبارک کے اوپر کھڑے ہونے والا شخص سگریٹ نوش ہے، حقہ پیتا ہے، تو آپ اس کی ابتدا کے اندر نماز کو ادا کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ سگریٹ کے 2 کش لگا کر اتنا نیچے گر گیا کہ آپ نے دین کی امامت کے شرف عظیم کو اس سے چھین لیا، اور آپ نے درست کیا۔ آپ نے اس لیے درست کیا، جو اپنی ذات کے اوپر دین کو نافذ نہیں کر سکتا، جو اپنی ذات کے اوپر دین کو لاگو نہیں کر سکتا، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ آپ کا ٹیچر بن کر، آپ کا مدرس بن کر، آپ کا مبلغ بن کر، آپ کا استاد بن کر منبر مبارک پہ جلوہ افروز ہو یا مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہو جائے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، دین کے کاموں کے اندر تو آپ اس کو گوارا نہیں کرتے جو دینی اعتبار سے سکم والا ہے، لیکن دنیا کے کاموں کے اندر اس کے سپرد اپنے کام کر دیتے ہیں جو چور ہے، جو ڈکیت ہے،
جو رساگیر ہے، جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو بے حیا ہے، جو بد کردار ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کی سیاست ڈاواڈول ہے، آج ہمارے ملک کی معیشت ڈاواڈول ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماڈل تھا اس ماڈل کو میدان سیاسیات میں بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر امت کی زلفوں کو سنوارنے والے لوگ کون تھے؟ حضرت صدیق نے امت کی زلفوں کو سنوارا، اس لیے کہ صدیق جو تھا وہ ایمانت دار تھا، صدیق دیانت دار تھا۔ حضرت عمر فاروق نے امت کی زلفوں کو سنوارا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق ایمانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ حضرت عثمان غنی نے امت کی زلفوں کو سنوارا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی ایمانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارا، اس لیے کہ ایمانت دار تھے، اس لیے کہ دیانت دار تھے۔ حضرات گرامی قدر آج امت جو ہے اس کا کوئی ملا اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمارے رہنما میاں صاحب اور خان صاحب جیسے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات آپ کو بتلا دوں، جب تک میدان سیاست کے اندر اور نظام کے حوالے سے اور گورننس کے حوالے سے ہم اپنے منشور کو سیدھا نہیں کریں گے، اپنے وجہت النظر کو سیدھا نہیں کریں گے، اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ چلتے چلتے بات آئی ہے تو کہے دینا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر، جب علماء یا دیندار یا صالح یا ایمانت دار یا دیانت دار یا صدیقیت کی پرچار کرنے والا، فاروق کی عدالت کا بات کی بات کرنے والا، ذوالنورین کی صحابت کا ذکر کرنے والا اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا علم اٹھانے والا میدان عمل میں آتا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر مولوی کا کیا کام ہے؟ سیاست تو بدماشوں کے لیے ہے، سیاست تو چوروں ڈکیتوں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، کس طرح کی بات ہے؟ سیاسیات کا تعلق آپ کے خزانے کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق امت کی ایمانتوں کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق امت کی نوکریوں کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق آپ کے معاملات کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق ملک کی روڈوں کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق ملک کے ڈیموں کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق ملک کے دفاع کے ساتھ ہے، سیاسیات کا تعلق جو ہے لوگوں کو میرٹ کے اوپر مقرر کرنے کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بندہ خود ڈاکو ہوگا، ایک بندہ خود چور ہوگا، ایک بندہ خود بددیانت ہوگا، ایک بندہ خود بے ایمان ہوگا، ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، کیا وہ میرٹ کے اوپر تقرریاں کرے گا؟ کیا وہ میرٹ کے اوپر نوکریاں بانٹے گا؟ کیا وہ قومی خزانے کی حفاظت کرے گا؟ کیا وہ قوم کا صحیح معنوں میں دفاع کرے گا؟ حضرات گرامی قدر، قوم کا دفاع اگر کرے گا تو کملی والے کا نوکر کرے گا، کملی والے کا تابعدار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 70 کی دہائی کے اندر ایک وقت وہ بھی تھا جب کابل کے اندر ایسی لڑکیاں موجود تھیں جو اس قسم کے لباس پہنتی تھیں جن کے اندر ان کے گھٹنے بھی ننگے نظر آتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، کابل کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو رگڑ کے شیو کروانے والے اور ڈسکو کے پتھر تھرکنے والے اور پینٹ کوٹ کو اپنا کلچر اور شعار سمجھنے والے، جب افغانستان کے اوپر ابتلا کا وقت آیا وہ سارے پتلونے پہننے والے ملک سے بھاگ گئے، وہ ساری سکرٹیں پہننے والی لڑکیاں ملک سے بھاگ گئیں۔ پھر ملک کا دفاع کس نے کیا؟ پھر ملک کا دفاع ملا نے کیا، پھر ملک کا دفاع جو تھا ایمان والوں نے کیا، پھر ملک کا دفاع جذبہ جہاد والوں نے کیا، پھر ملک کا دفاع ان لوگوں نے کیا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ملک کے پر ابتلا کا وقت آ جائے تو نہ پی ٹی آئی کے لوگ نہ مسلم لیگ کے لوگ سرحدوں کا تحفظ کریں گے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے لوگ اگر نکلیں گے تو مسجدوں کے صفوں سے اٹھیں گے اور مدارس کی صفوں سے اٹھ کے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج سے پہلے کشمیر پہ لپ سرونگ ہوتی رہی، کشمیر کے اوپر بیان بازی ہوتی رہی، لیکن ایمانداری کی بات ہے کشمیریوں کے کام کون آیا؟ جماعت اسلامی کے نوجوان آئے۔ کشمیریوں کے کام کون آیا؟ اہل الحدیث کے فرزند آئے۔ کشمیریوں کے کام کون آیا؟ حافظ سعید کے ٹریننگ یافتہ لوگ آئے۔ حضرات گرامی قدر، کشمیریوں کے کام کون آیا؟ دیوبند علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے والے بہادر نوجوان آئے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات افغانستان میں نظر آئے گی، آپ کو یہ بات کشمیر میں نظر آئے گی، آپ کو یہ بات فلسطین میں نظر آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ملک و ملت کے محافظ وہ لوگ ہوں گے جو کملی والے کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔
کملی والے کے نام لیوا ہوں گے، اس بہادر نبی کے ماننے والے ہوں گے کہ مدینہ کی سرحدوں کے پر دشمن نے شب خون مارا، صحابہ ہڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پہ زینے کسی، سرحدوں کا رخ کیا، کیا دیکھا؟ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا لحد جگر ہے، آمینہ کا نور نظر ہے، شیمہ کا بھیا ہے، حلیمہ کی گود کا پالا ہوا ہے، سامنے سے آ رہا ہے، فاطمہ کا بابا ہے، حسن و حسین کا نانا ہے، ابو بکر و عمر کا داماد ہے، عثمان و علی کا سسر ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، ہم تو ہڑبڑا کر اٹھے، یہ گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھنے والا بہادر اور دلیر نبی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ساتھیو جاؤ، جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد علیہ السلام تمہاری سرحدوں کی چوکی داری کر کے اور تمہارے دشمنوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھ کر اور ان کو بدحواس اور گھبرا کر بھگانے کے اوپر مجبور کر کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک و ملت کا تحفظ اگر کریں گے وہ لوگ کریں گے جو اس کملی والے کو ماننے والے ہیں کہ کملی والے آقا حنین کا مارکا ہے، حوادن کے تیر اندازوں نے وقتی طور پر تیروں کی بوچھاڑوں کو کر کے مسلمانوں کے قدموں کو ہلا دیا ہے، مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں آقا علیہ السلام اپنی سواری کی پشت کے اوپر موجود ہیں، اس امر کا اعلان کرتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میدان جنگ کے اندر تیروں کی بوچھاڑوں کے سامنے سینوں کو پھیلانے والا اور میدان جنگ کے اندر تیروں کی بوچھاڑوں کے سامنے چھپنے کی بجائے گرج برس کر سامنے آنے والا یہ عبداللہ کا لحد جگر ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لحد جگر ہوں، اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو سینے کے اوپر اپنے تیروں کو سینا گوارا کر لیتا ہے لیکن آدائے دین کی طرف کبھی اپنی پشت کو کرنا گوارا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آ رہا؟ اس ملک کے اندر کملی والے کا قانون کیوں نہیں آ رہا؟ اس ملک کے اندر کملی والے کا دستور کیوں نہیں آ رہا؟ اس ملک کے اندر اعلی کلمت اللہ کی جنگ لڑنے والے لوگ کیوں برسرے اقتدار یا کیوں برسرے میدان کامیاب نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ سرمایہ کی انویسٹمنٹ کہیں اور ہے، سرمایہ کا رخ کہیں اور ہے، مارکیٹنگ کا رخ کہیں اور ہے، اور کسی چیز کو ابراز کرنا یا کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آنا، اس کے اوپر سرمایہ کرنے والے، اس کے اوپر سرمایہ کاری کرنے والے لوگ اور ہیں، اور دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی انہی احمقوں کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہی جو ہے بے ضمیروں کے پیچھے پیچھے جو ہیں ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس وطن عزیز کی سالمیت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی وفاداری کو جتانے کے لیے اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے کمر بستہ ہونا پڑے گا، اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنے ویژن کو درست کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقص دین لے کے نہیں آئے، حضور علیہ السلام کا دین ایک کامل اور مکمل دین ہے، جس میں جہاں پر دیگر امور کے اندر کامل رہنمائی موجود ہے، وہاں پر سیاسیات کے اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام کی رہنمائی مکمل طور پہ کامل اور اکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی سکم موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات ایسا شخص کہہ رہا ہے جس نے سیاسیات کو بطور ہنر اور بطور پیشہ ورانہ انداز کے اندر پڑھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا، میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفوں کو پڑھا، میں نے جان لاک کے نظریات کو پڑھا، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا، میں نے ژین بودین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا، میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا، میں نے مزدقیت کو پڑھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کو امن نہیں مل سکتا، دنیا کو چین نہیں مل سکتا، دنیا کو سکون نہیں مل سکتا، سکون اگر ملے گا تو کالی کملی والے کے نظام میں ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، تو بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہیں پر پلٹانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں تقوی، طہارت اور للہیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے حاصل کیے ہوئے درس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اسلام تقوی کا دین ہے، للہیت کا دین ہے۔ تقوی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی، ان چیزوں کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی کو اختیار کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ روزے نے ہمیں سبق دیا کہ کھانا پینا جو جائز تھا اگر اللہ کے حکم کے اوپر حرام کیا جا سکتا ہے تو سود جو ہمیشہ کے لیے حرام تھا اس سے اجتناب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ شریک زندگی سے تعلقات رکھنا اگر جائز تھا لیکن اللہ کے حکم کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تو زناکاری سے کیوں نہیں بچا جا سکتا؟ جب بندے میں یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے گی تو اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ اور کامیابیاں کس قسم کی حاصل ہوں گی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جائے گا اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، رزق وہاں سے دے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کے اجر کو دو چند کر دیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا داروں کی طرح عزت نہیں دیتے، وہ نہ انسان کے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ ان کے اموال کو دیکھتے ہیں۔ انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اور قارون کو سرمایہ دار ہونے کے باوجود اور شداد کو جاگیردار ہونے کے باوجود، حامان کو عہدیدار ہونے کے باوجود اور ابو لہب کو صاحب کنبہ و قبیلہ ہونے کے باوجود عزت سے نہیں نوازا۔ عزت اگر حاصل ہوئی تو حبشہ کے بلال کو حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو آسمانوں پہ سنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں مغضوب اقوام کا ذکر کیا، قوم نوح کے اوپر آنے والے سیلاب کا ذکر کیا، قوم عاد کے اوپر آنے والی آندھیوں کا ذکر کیا، قوم سمود اور قوم مدین کے اوپر آنے والی چنگھاڑ کا ذکر کیا، اور قوم صدوم کے اوپر گرنے والے پتھروں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ثمر کا اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے نافرمانی کی بجائے تقوی کے راستے کو اختیار کر لیتے تو ہم آسمان و زمین سے ان کے اوپر برکات کے دروازوں کو کھول دیتے۔ حضرات گرامی کا تقوی کا راستہ عروج کا راستہ، بلندی کا راستہ، تقوی کا راستہ سعادت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ۔ تقوی کے حصول کے لیے پوری کی پوری زندگی کے شیڈیول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرنا ہوگا۔ یہ کس طرح کی بات ہے کہ ہم کاروبار کے اندر بھی اپنی مرضی چاہتے ہیں، سیاست کے اندر بھی اپنی مرضی چاہتے ہیں، ہم شادی بیاہ کے اندر بھی اپنی مرضی چاہتے ہیں، اور فقط جمعے کے دن اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل الوفاء والحق ہیں، جو اس کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، اس کے لیے صعوبتوں کو سہتا ہے۔ دنیا کے اندر کامیاب ہو یا ناکام ہو، آخرت کی کامیابیاں اس ہی کے قدم چومیں گی۔ حضرات گرامی قدر، جو جتنا جس کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کے معاملات کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ جس نے اپنی توجہ اور اپنی محنت کو دنیا کے اوپر لگا دیا، دنیا کا کچھ حصہ اس کو مل جائے گا، اور جس نے اپنی توجہات کو، اپنی توانائیوں اور وسائل کو اللہ کے لیے لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اس کا رزلٹ دیں گے، عزت کی شکل میں، محبت کی شکل میں، اور آخرت کی سربلندی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزوں کے سبق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات مزید ابھی پینڈنگ تھیں جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان کو مکمل کر کے پھر کسی نئے موضوع کے اوپر اپنی آراء کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔